درس 19 خانواده. در این درس می‌خواهیم به حالات مختلف انسان از لحاظ سن و سال و همچنین روابط و نسبت‌های خانوادگی بپردازیم. خب این کلمات را می‌خوانیم. ترجمه هم که روی این صفحه داده شده، به ترجمه دقت نمایید لطفاً. دختر، پسر، مرد، زن، نوجوان، جوان، میان سال، پیر، کمک می کند، مطالعه می کند. یہ قاعدہ آپ نوٹ کر لیں. مجرد، کوارا یا کواری یا غیر شادی شدہ. ازدواج می کند یعنی شادی کرتا ہے. متأهل یعنی شادی شدہ. زندگی می کند زندگی گزارتا ہے یا رہتا ہے. جارو می کند جارو دیتا ہے. تمیز می کند صاف کرتا ہے. خانواده یعنی گرانہ یا خاندان یا فیملی. پدر، مادر، وہ تو ظاہر ہے باپ اور ماں. اور ہمسر، میاں اور بیوی کا جو آپس میں رشتہ ہے وہ ایک دوسرے کے ہمسر ہے. اور اسی طرح برادر، خواہر، بھائی، بہن. فرزند عمومی طور پر اولاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے الفاظ ہے پدر بزرگ یعنی دادا یا نانا. اسی طرح مادر بزرگ، دادی یا نانی. پدر، مادر، وہ ہم نے تو پہلے اس کا ذکر کیا، ہمسر. ویسے بیوی کے معنی میں بھی زن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ مناسب نہیں ہے. احتراماً خانم کہا جاتا ہے. مثلا خانم فلانی، فلان آدمی کی بیوی. اور لفظ نوے جو ہے عمومی ہے. جو گرانڈ چلڈرن ہیں، چاہے پوتا پوتی ہو یا نواسا یا نواسی، سب کو ایرانی لہجے میں نوے کہا جاتا ہے. جبکہ فارسی دری میں نوے کے بجائے ہم نواسا کہتے ہیں. انہی چاروں الفاظ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. پدر بزرگ و مادر بزرگم پیر هستند. آنها در ده زندگی می کنند. 2. ما هر روز 3 ساعت مطالعه می کنیم و 1 ساعت تکلیف می نویسیم. تکلیف کا میں نے پہلے بتایا، وہ مشق کے معنی میں ایران میں استعمال ہوتا ہے، جو ہوم ورک ہوتا ہے. مادرم هر روز خانه را جارو می کند، غذا می پزد و 2 ساعت مطالعه می کند. 2 ساعت یعنی 2 گھنٹے. این مرد اهل ایران است. او در شهر اصفهان زندگی می کند. اصفهان شہر میں رہتا ہے. شماره 5. من هر روز به مادرم کمک می کنم. یہاں نوٹ کرے، ہمیں جس کی مدد کرنی ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ کمک کردن کا فعل استعمال کرنا ہوتا ہے، وہاں ہم اس لفظ سے پہلے بے کا لفظ استعمال کرتا ہے جس کو مدد کرنی ہے. جیسے یہاں پہ بے مادرم ہے. یہ قاعدہ بڑا اہم ہے، یہ نوٹ کیجئے گا. صادق همسر دخترم زهرا است. دختر و دامادم صادق در شهر بیروت زندگی می کنند. یعنی بیروت شہر میں رہتے ہیں. من مجرد هستم. اس کو مختصر کر کے من مجردم یوں بھی کہہ سکتے ہیں. دوستم سجاد متأهل است. او 2 فرزند دختر دارد، یعنی فرزند پسر ندارد اور بیٹا نہیں ہے. فرزندم متأهل است یعنی میرا بیٹا یا بیٹی شادی شدہ ہے. او 1 پسر به نام مهدی و 1 دختر به نام ریحانه دارد. یہ ان کے بیٹے اور بیٹی کا نام بتا رہا ہے. 9. جواد و سمیه نوه‌های حسین آقا هستند. جواد اور سمیہ ان کے پوتا اور پوتی یا نواسا اور نواسی ہیں. اور حسین آقا ان کا گرانڈ فادر ہے. پدر بزرگ، جس کو دری میں پدر کلان کہتے ہیں. من هر روز درس میخوانم و در تمیز کردن اتاق به دوستم کمک میکنم. آپ غور کریں، اس کے معنی سمجھنے میں کوشش کیجئے. یقیناً آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ سادہ الفاظ ہے، اور یہ تمرین کر کے اور یہ مثال اور جملوں کے ذریعے ہی جو الفاظ آپ نے سیکھے ہیں ان الفاظ کو ذہن نشین کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے. پدرم نه پیر است نه جوان. ایشان میان سال است یعنی ادیر عمر کا ہے و 47 سال دارد.
وہ 47 برس کے ہیں۔ یہاں عروس اور داماد نئے الفاظ ہیں، اور یاد رہے کہ عروس اور داماد بہو اور داماد کے علاوہ دلہن اور دولہے کی معنی میں بھی فارسی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب آئیے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ 1. حسین شوهر لیلا است و لیلا خانم حسین است. آنها همسر هم هستند، یعنی همسر همدیگر هستند، ایک دوسرے کی همسر اور همسر کا لفظ میں نے جیسا کہ پہلے بتایا میاں اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 2. احمد پدر شوهر لیلا و سکینه مادر شوهر لیلا است. لیلا عروس آنها است، لیلا ان کی بہو ہے۔ 3. صادق پدر خانم حسین و خدیجه مادر خانم حسین است. حسین داماد خدیجه و صادق است. 4. پدر شوهر لیلا یک خانه 3 طبقه دارد، یعنی ان کا ایک 3 منزلہ گھر ہے۔ لیلا و حسین در خانه او زندگی می کنند۔ بوسه شبنم رو برگای یاسر، ایدی خدا امشب بارون احساسه، پنجره رو کن خدا رو پیدا کن، با چشم دل امشب ماهو تماشا کن.